السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے اللہ نیکوں کا سرپرست ہے۔ تو موضوع کے اعتبار سے آپ کو خوب اندازہ ہو گیا ہوگا اور اگلے مضمون میں آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نیکوں کا کتنا زیادہ سرپرست ہے۔ ہمارے سلسلے کی ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ عبد المالک چوک قریشی والے۔ ایک مرتبہ مسکین پور شریف والی مسجد میں ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ فرمانے لگے، میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ مسجد میں باوضو بیٹھ کر سناتا ہوں، سماعت فرمائے۔ ہم نے کہا بہت اچھا حضرت، ضرور سنائیے۔ حضرت کہنے لگے، جب حضرت نے مجھے اجازت و خلافت عطا فرمائی تو میرے پاس وسائل کی بہت کمی تھی۔ والدین نے میری شادی کر دی، میں اور میری بیوی دونوں فاقے کا وقت گزار رہے تھے۔ میں اپنے حضرت سے کہتا، حضرت میرے لیے رزق کی دعا کر دیں۔ حضرت جواب میں فرماتے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے مجھے ایک چھوٹی سی گندم کی بوری بھیجی جسے گٹو کہتے ہیں، اس کے اندر تقریباً 10 کلو گندم ہوگی، اور ساتھ ایک رخا بھیجا اور فرمایا، عبد المالک تم اس گندم کو کسی بند برتن میں ڈال دینا اور اس کا دروازہ بھی بند کر دینا اور یہ رخا بھی اندر ڈال دینا، پھر ایک سوراخ سے وہ گندم نکال کر تم کھاتے رہنا۔ اس رخے پر پھر نیچے لکھا ہوا تھا، ان اللہ مع الصابرین۔ وہ کہنے لگے، میں نے اپنے شیخ کے کہنے پر ایسے ہی عمل کیا۔ پھر میں ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج اس گندم کو استعمال کرتے ہوئے مجھے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن وہ گندم ختم نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کے کام سنوار دیتا ہے، عزتوں کے تاج ان کو پہنا دیتا ہے، ان کے گلے میں کامیابیوں کے ہار ڈلوا دیتا ہے، ان کو کرنا کچھ بھی نہیں پڑتا۔ ایسے لگتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے لیے انتظامات کر دیے ہوں۔ یہ نیکوکاری کا پھل ہوتا ہے جو انسان کو دنیا میں بھی مل رہا ہوتا ہے، اور آگے جا کر تو پھر مزے ہی مزے ہوتے ہیں۔ یہ تو 100% پکی بات ہے۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے قاری صاحب، وہ ہمارے حضرت کے بڑے خادم تھے۔ ان کا گھر مدینہ طیبہ میں تھا۔ اللہ نے ان کو کثیر الاولاد بنایا تھا۔ ان کے 9 بیٹے ہوئے اور بیٹیاں ان کے علاوہ تھیں۔ پھر ماشاء اللہ انہوں نے سب کو نیکی پر لگایا اور ان کا ہر بچہ حافظ، قاری اور مفتی بنا۔ وہ ہمارے حضرت کے بہت قریبی تھے اور خدمت خوب کیا کرتے تھے۔ جب حضرت مرشد عالم دنیا سے تشریف لے گئے تو چند سالوں کے بعد یہ عاجز مسجد میں بیٹھا تھا، وہی قاری صاحب تشریف لائے۔ اس وقت ان کے چہرے پر بہت ہی افسردگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، قاری صاحب خیر تو ہے؟ کہنے لگے، آج بہت پریشان ہوں۔ پوچھا، کس بات پر پریشان ہیں؟ فرمانے لگے، بڑا بیٹا اب مفتی بن چکا ہے اور وہ جوان بھی ہو چکا ہے، اور ہماری اتنی بڑی فیملی گھر کے 3 کمروں میں رہتی ہے۔ اب اس کی شادی کرنے کے وقت ہمارے پاس کوئی اور کمرہ نہیں ہے کہ اس کی شادی کر کے اس کو وہاں ٹھہرائیں۔ سعودیہ میں شادی کا خرچہ لڑکی والوں کی بجائے سب کا سب لڑکے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لڑکی والے جہیز بناتے ہیں، خرچے کرتے ہیں اور کیا کیا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے لڑکی کی پیدائش پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہاں کھلا ڈلا معاملہ ہے، لڑکی والوں کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، تمام خرچہ لڑکے والے برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہنے لگے، ہم اس ملک میں ہیں، شادی کا خرچہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ میری تنخواہ بھی اتنی تھوڑی ہے کہ دال ساگ اور روٹی ہی خرچ ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میرا دوست آیا ہے، اس نے مجھے بہت جلی کٹی سنائی۔ اس نے کہا، بڑے مولوی بنے پھرتے ہو، کیا کیا ہے تم نے؟ تمہاری مت ماری گئی ہے، تم 2 بچوں کو ملا بنا دیتے اور خوش ہو جاتے، باقی میں سے کسی کو انجینئر بناتے، کسی کو ڈاکٹر بناتے اور کسی کو بزنس مین بناتے۔ آج یہ بچے کمانے والے ہوتے اور تمہارے ساتھ مل کر گھر کا بوجھ اٹھاتے۔ تم جیسا بھی کوئی بیوقوف ہوگا کہ ساروں کو ہی ملا اور مولوی بنا دیا۔ اب یہ نہ تو خود کھا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کھلا سکتے ہیں، اب بیٹھ کر سوچو کیا کرنا ہے۔ کہنے لگے، وہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس نے میرا اتنا دل توڑا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں کوئی بہت بڑا مجرم ہوں اور بڑا جرم کر بیٹھا ہوں۔ آخر میں اس نے کہا، اب جاؤ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرو، جوتیاں چٹخا بیٹھو اور پھر بھی رشتہ نہیں ملے گا۔ میں اس کی بات سے اور زیادہ مایوس ہو گیا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کا یہ معاملہ آسان کر دے۔ اس عاجز نے ان سے کہا، ہم آگے سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کے لیے جا رہے ہیں، آئیے آپ بھی آئیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، پھر دعا کریں گے۔ اور مواجہ شریف پر حاضر ہو کر سلام پڑھا اور دعا کی۔ اگلے دن مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے تو قاری صاحب مٹھائی کا ایک ڈبہ ہلاتے مسکراتے تشریف لے آئے۔ جب ہم نے ان کے چہرے پر چمک دیکھی تو ہمیں بھی خوشی ہوئی، کیونکہ کل کہہ رہے تھے کہ ہم نے رشتہ دیکھنے کے لیے جانا ہے، دعا کریں کہ وہاں کچھ ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے پوچھا، قاری صاحب کیا بنا؟
کہنے لگے اللہ کی عجیب رحمت ہوئی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک پاکستانی انجینئر تھا، وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. اس کے گھر میں ایک بیٹی جوان تھی، وہ پڑھی لکھی خوبصورت بہت ہی اچھی بچی تھی. جب ہمیں پتہ چلا تو میں اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر گیا. جب میری بیوی ان کے گھر گئی اور انجینئر صاحب کی اہلیہ سے ملی تو 2 منٹ کے بعد پیغام بھیجا کہ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو میرا دل تو گھبرا گیا کہ انہوں نے میری بیوی کو جواب دے کر بھیج دیا ہوگا. جب میں اپنی بیوی سے ملا اور پوچھا کیا ہوا، میری بیوی کا سانس پھولا ہوا تھا. وہ کہنے لگی ہو گیا. میں نے پوچھا ارے کیا ہو گیا؟ کہنے لگی سب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا سانس بحال ہوا تو کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ اتنی خوبصورت بچی کا زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی میں. اس کی ماں کو جب میں نے بات کی تو اس نے کہا میرا خاوند دیندار تھا، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں اپنی ہر بیٹی کا رشتہ کسی دیندار عالم سے کروں گا، اس لیے میں ان کا رشتہ عالم لوگوں سے کروں گی. پھر کہنے لگی اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. پھر خاموش ہو گئی اور سسپینس میں ڈال دیا. میں نے کہا بتاتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی الحمدللہ ہمارے 9 بیٹے ہیں اور اس کی 9 بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ، ہمارے 9 بیٹے ہیں اور اس انجینئر کی 9 بیٹیاں ہیں اور ہر بیٹی ہمارے بیٹے سے 2 سال چھوٹی ہے. ہم نے 9 بیٹوں کی ہاں کر دی. ایک بڑا ہے اس کی شادی کر دیں گے، پھر اگلا بڑا ہوگا اس کی شادی کر دیں گے. میں آج 2 منٹ میں 9 بچوں کی منگنی کر کے آئی ہوں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. سبحان اللہ. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہوتا ہے. جن لوگوں کی صرف ایک بیٹی ہوتی ہے اور اس کا رشتہ نہیں آ رہا ہوتا تو پھر ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ ماں باپ ہی بہتر جانتے ہیں. پریشان ہوتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں حضرت یہ بیٹی ہے، خود تو اسے کہیں نہیں چھوڑ کر آ سکتے، آخر کوئی رشتہ مانگنے آئے گا تبھی بھیجیں گے نا. حضرت کیا کریں، ہمارے آنسو ہی نہیں تھمتے. ہم تو میاں بیوی چھپ چھپ کے روتے ہیں. ایک بیٹی کا رشتہ اتنا مصیبت بن جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالی کی مدد آتی ہے تو دیکھیے چند منٹوں میں پورے بچوں کے رشتے طے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ہیرا جیسی لڑکیاں. سبحان اللہ. یہ جو ہے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے انعام ہے. یہ انعام ہے. جرمنی میں ایک شہر ہیمبرگ ہے، وہاں سب سے پہلے قرآن شریف پرنٹ ہوا تھا. ایک رشیا میں بھی سن پیٹربرگ میں پرنٹ ہوا تھا. یعنی جب چھاپا خانے بنے تو سب سے پہلے ان جگہوں پر قرآن مجید کی پرنٹنگ شروع ہوئی تھی. ایک مرتبہ مجھے ہیمبرگ میں جانا ہوا، بیان کے بعد ایک پاکستانی انجینئر مجھے ملنے آئے. وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، نقش نین بڑے پیارے، رنگ بڑا صاف تھا، پرسنالٹی بہت اچھی تھی. وہ مجھے آ کر کہنے لگے جناب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا ضرور بتائیے. وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی بڑی فیور کرتے ہیں. میں نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ کہنے لگے جناب میرے ساتھ ایسی کہانی بیتی ہے جو کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. میں نے کہا بہت اچھا. اب اس نے اپنی آپ بیتی سنانا شروع کر دی. میں بڑی اچھی تنخواہ لینے والا پاکستانی انجینئر ہوں
جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں ایک جرمن لڑکی کام کرتی ہے، وہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہے، لوگ اسے بیوٹی کوئین کہتے ہیں، وہ بھی انجینئر ہے مگر اتنی سمجھدار ہے کہ وہ کسی بندے کو ایک سے دوسری بات نہیں کرنے دیتی۔ دفتر کے جتنے نوجوان ہیں ان میں سے ہر ایک کے دل کی حرص ہے کہ اس سے میری شادی ہو۔ کوئی کسی ڈھنگ سے کوشش کرتا ہے، کوئی کسی ڈھنگ سے کرتا ہے، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ اتنا رعب رکھتی ہے کہ وہ دوسری بات ہی کرنے نہیں دیتی۔ نوجوان آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو بے اختیار اسی کا ٹاپک چھیڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس قسمت والے کو یہ لڑکی ملے گی، پتہ نہیں کس کی بات سنے گی۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا، لوگوں نے میس میں کھانا کھایا لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا۔ قدرتاً اٹھتے ہوئے وہ لڑکی قریب سے گزری تو مجھ سے کہنے لگی، جناب آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا بس آج میں نے کھانا نہیں کھانا ہے۔ پوچھنے لگی کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کیونکہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اس لیے آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگی رمضان کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے رمضان المبارک اور اس کے روزوں کے متعلق تعارف کرایا۔ اس کے دل میں وہ جو ہے وہ ایک کشش پیدا ہو گئی، اسے دلچسپی اس کی بڑھ گئی۔ چنانچہ اگلے دن اس نے پھر روزے کے بارے میں پوچھا، مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا، میں اسی ٹاپک کو لمبا کرتا گیا۔ مجھے روزے کے متعلق جو مسئلے یاد نہیں تھے وہ بھی سنا کر یاد کر کے اس کو بتائے۔ کئی دن اسی ٹاپک پر ہماری بات چیت ہوتی رہی۔ ایک دن وہ کہنے لگی تمہارا عالم کہاں ہوتا ہے جس سے میں اور مسئلے پوچھوں؟ میں نے اسے اسلامک سینٹر کا بتا دیا کہ آپ وہاں کے امام صاحب سے رابطہ کریں، وہ عالم ہیں، تمہیں سب مسئلے بتا دیں گے۔ اس لڑکی نے وہاں رابطہ کیا اور اس لڑکی کی اس امام کے ساتھ ایک مستقل رابطے کی صورت بن گئی۔ چند دنوں کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے سر کے بال چھپائے ہوئے تھے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، سب نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا جی میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں نے اسی امام صاحب کے پاس جا کر کلمہ پڑھا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر باقی لوگ تو بڑے حیران ہوئے مگر میں بڑا خوش ہوا۔ اگلی بات سوچنے لگا کہ پورے دفتر میں ہی ایک مسلمان ہوں، لہٰذا اب میرا کام بن جائے گا، یہ اب میرے ساتھ ہی رشتہ کرے گی انشاءاللہ، کسی اور کے ساتھ کر ہی نہیں سکے گی۔ میں اس دن مین آف دی ڈے بنا ہوا تھا، باقی سب میری طرف حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بازی لے گیا۔ اب میں نے اس سے ذرا کھل کے اسلام کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں، جو ماں سے سنی تھی، جو باپ سے سنی تھی یا استادوں سے سنی تھی، سب اس کو بتاتا اور وہ بھی میری باتیں خوب سنتی تھی، حتیٰ کہ چھٹیوں کا زمانہ آ گیا۔ پہلے وہ دسمبر کی چھٹیوں میں ساحل سمندر میں جا کر پروگرام بناتی تھی۔ اب میں نے کہا تم مسلمان ہو کیسے جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی نہیں میں خود بھی نہیں جانا چاہتی۔ میں نے پوچھا پھر کیا کرو گی؟ کہنے لگی میں ترکی جاؤں گی، وہاں مسلمان ملک ہے، میں وہاں جا کر اسلام کے بارے میں کچھ معلوم کروں گی۔ میں نے اس سے کہا جی ترکی میں کیا پڑا ہوا ہے؟ اصل اسلام تو پاکستان میں ہے، تم میرے ساتھ پاکستان چلو، تمہیں وہاں سارا اسلام نظر آ جائے گا۔ عالم وہاں ملیں گے، کتابیں وہاں ملیں گی، مدرسے وہاں ملیں گے، وہاں سب کچھ ملے گا۔ اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا اللہ کرے یہ ایک مرتبہ پاکستان میں آ جائے، یہ پنچھی ایک مرتبہ پنجرے میں پھنس جائے۔ بالآخر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں سوچوں گی۔ اس نے دوسرے دن آ کر کہا اچھا میں پاکستان جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جانے کا پروگرام بناؤں گا، میں ذرا اچھے طریقے سے آپ کو اسلام سکھانے میں کام آؤں گا۔
کہنے لگی نہیں، میں اپنی ٹکٹ خود بک کرواؤں گی اور وہاں ہوٹل کی بکنگ کرواؤں گی، ہوٹل میں جا کر رہوں گی، ہاں میں مساجد دیکھنے کے لیے ضرور جاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں، میرے گھر چلنا، وہیں رہنا، وہاں میری والدہ بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، وہ آپ کو بڑی باتیں بتائیں گی۔ میری بہن MA ہے اور میری والدہ بھی پڑھی لکھی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کو میرے ہوٹل میں لے آنا، میں وہاں ان سے بات چیت کروں گی، اگر میں نے اطمینان محسوس کیا تو میں تمہارے گھر ایک دن کے لیے آؤں گی۔ میں نے کہا چلو یہی بہتر ہے۔ ادھر میں نے اپنی بہن کو فون کیا، والدہ کو فون کیا کہ تیار رہیں، میں اپنی منگیتر کو لے کر آ رہا ہوں، آتے ہی آپ لوگوں نے میری شادی کر دینی ہے۔ باقی جو 10 دن تھے وہ کٹتے ہی نہیں تھے، لوگوں کو راتوں کو خواب آتے ہیں، مجھے دن میں بھی بیٹھے بیٹھے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم جو ہے وطن جا رہے تھے، وہ میری بیوی بنے گی اور ہماری لائف ایسی ہوگی، میں بڑا خوش نصیب ہوں، پوری برادری دیکھے گی کہ کیسی میری بیوی ہے۔ گھنٹوں میں ان خیالوں میں گم رہتا، گویا مجھے اپنی طرف سے پوری تسلی ہو گئی کہ اب میری شادی ہو جائے گی۔ جس دن میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو میری نگاہیں اسے تلاش کرنے لگیں کہ پتہ نہیں وہ آتی بھی ہے یا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا سامان اٹھایا ہوا، پھر وہ آ کر لائن میں لگی اور اس نے بھی چیکنگ کروا لی۔ پھر اس نے مجھے بتا دیا، میں نے بھی اپنی سیٹ لے لی، اب میں چلوں گی۔ یوں مجھے پکی تسلی ہو گئی۔ بالآخر ہم لاہور آ کر اتر گئے۔ لاہور میں ہمارا کروڑوں کا کاروبار تھا، ڈیفنس میں کوٹھی تھی اور گاڑیوں کا شو روم تھا۔ ہمارا خاندان بڑا امیر کبیر شمار ہوتا تھا۔ مجھے تسلی تھی کہ جب یہ سب کچھ دیکھے گی تو بس اگلے دن نکاح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اپنا وقت گزاریں گے۔ اس کو ایئرپورٹ پر ہوٹل والی گاڑی لینے آئی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے کہا ابھی میں تھکی ہوئی ہوں، لہٰذا اب میں ہوٹل میں جا کر آرام کروں گی، کل دوپہر کو تم اپنی والدہ کو میرے پاس لے آنا۔ اگلے دن میں اپنی والدہ اور بہن کو بھی اس ہوٹل میں لے گیا۔ انہوں نے اس سے کہا دیکھو تمہیں یہاں کھانے کی تنگی ہے، کھانے میں بھی پتہ نہیں حلال چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی اور، سب سے زیادہ حلال چیز ہمارے گھر میں ہے، تم ہمارے گھر آؤ، ہم تمہیں کھانے کھلائیں گے۔ ہم چائنیز ڈشز بھی بناتے ہیں، فلاں بھی بناتے ہیں، فلاں بھی بناتے ہیں۔ انہوں نے ایسی گردان پڑی کہ اچھے بھلے پیٹ بھرے بندے کے منہ سے بھی رال ٹپک جائے، بھوکے کے منہ سے تو ٹپکتی ہی ہے۔ بالآخر اس نے کہا اچھا میں آؤں گی، چنانچہ وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اب میری بہن نے اس کو اس بات پر تیار کیا کہ ہوٹل کی رہائش چھوڑو اور ہمارے گھر میں رہو۔ اس نے بھی محسوس کیا کہ گھر میں کچھ عورتیں ہیں، میں ان کے درمیان محفوظ رہ سکتی ہوں، یہاں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، لہٰذا اس نے رہنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ لو جی، ہماری والدہ نے اسے ایک ہی دم میں بیٹی بنا لیا۔ اس نے کہہ دیا بس آج کے بعد آپ میری بیٹی ہیں، ایک میری یہ بیٹی اور ایک میری آپ بیٹی ہیں۔ میری ماں اس کے ساتھ اتنی سویٹ ہو گئی اور میری بہن تو اس کی سہیلی بن گئی۔ وہ کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ زندگی میں کسی کو اپنی سہیلی بناؤں گی، اب آپ مجھے ملی ہیں اور اب میں نے آپ کو اپنی سہیلی بنا لیا ہے۔ وہ دونوں اس سے بڑی باتیں کرتی تھیں اور وہ ان دونوں کی باتیں سن کر چپ رہتی تھی۔ اب میری والدہ نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ دونوں انجینئر ہیں، ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، کتنا اچھا جوڑ ہے، کیوں نہ ہم تمہاری شادی کر دیں اور تم واپس جا کر میاں بیوی کی زندگی گزارو۔ اس نے کہا میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ والدہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، ہم 1-2 دن اور انتظار کر لیں گے۔ پھر 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔
جب دوسرا ہفتہ شروع ہونے لگا تو مجھے فکر ہوئی، میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے اپنی امی سے، بہن سے کہا اگر یہ میرے لیے نہیں مان رہی ہے تو چلو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ لکھے پڑھے اور جوان تھے اور مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور ینگ نوجوان تھے، ان کے رشتے کی ہی بات کر دو۔ چنانچہ میری والدہ نے اس کو ان کے رشتے بھی پیش کیے، اس نے ان کو بھی رد کر دیا۔ میری والدہ حیران تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے۔ میرے ایک چچا تھے، تبلیغی جماعت میں جاتے تھے، ریونڈ سے کے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، اس کو انہوں نے جامعہ اشرفیہ میں پڑھایا اور وہ عالم بن گیا تھا۔ پوری برادری میں معاشی اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور حالت ان کی تھی۔ ان کے پاؤں میں ہوائی چپل ہوتی تھی، میلے سے کپڑے ہوتے تھے، سر پر ٹوپی ہوتی تھی، دال ساگ کھاتے تھے اور اسی حال میں پڑھتے تھے۔ میرا وہ کزن میری امی کو کچھ دینے کے لیے ہمارے گھر آیا اور اس لڑکی نے اس داڑھی والے بندے کو دیکھ لیا۔ پھر اس نے میری والدہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میری کمبختی آ گئی کہ امی نے بتا دیا کہ یہ میرے دیور کا بیٹا ہے اور عالم ہے۔ اس نے کہا کیا میں اس سے اسلام کے بارے میں کوئی سوال پوچھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا بہت اچھا، ضرور پوچھیں۔ جب امی نے اس مولوی صاحب سے بات کی تو پہلے تو اس نے منع ہی کر دیا کہ میں اس سے بات ہی نہیں کرتا، مگر امی نے منت سماجت کی، بالآخر وہ تیار ہو گیا۔ لیکن اس نے اس طرح بات چیت کی جیسے کوئی روٹھا ہوا ہوتا ہے، نہ تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی صحیح لہجے میں بات کی۔ بہرحال لڑکی نے اس سے باتیں پوچھیں اور اس نے اسے بتا دی اور پھر اس نے اپنے گھر چلا گیا۔ لڑکی نے جاتے ہوئے اس سے کہا بھائی آپ اپنا کوئی نمبر دے دیں، میں فون پر آپ سے بات کر لیا کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے اسے نمبر لے لیا۔ اب جب دوسرے دن اس نے 1 گھنٹہ دین کے بارے میں باتیں پوچھی تو مولوی صاحب تو کچھ زیادہ ہی جانتے تھے، انہوں نے اس کو سارا سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی کیا میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں؟ مولوی صاحب نے بتایا میں ابو سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب مجھے امی نے بتایا تو میں دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ اس کو ابو نہ کر دے۔ جب اس نے ابو سے پوچھا تو اس نے کہا بیٹا ہم نے تو دین کی خدمت کے لیے زندگی گزارنی ہے، اگر اللہ نے تمہارا رزق وہاں رکھا ہے تو جاؤ اور وہاں جا کر دین کا کام کرو۔ چنانچہ اس نے فون پر اس لڑکی کو ہاں کر دی۔ جیسے ہی وہاں ہوئی بات تو اس نے اس کے والد کو بلوایا اور قریب کی مسجد میں چند شرعی گواہوں کی موجودگی میں اس لڑکی نے اس سے نکاح کر لیا۔ اگلے دن اس کو لے کر جرمن ایمبیسی چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے کہا میں جرمن ہوں، انجینئر ہوں، یہاں پاکستان میں چھٹیاں گزارنے آئی تھی، یہ بندہ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس سے شادی کر لی ہے، لہذا اس کو ویزا لگا دیں۔ انہوں نے اس کا 10 سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا اور مولوی صاحب کو لے کر جرمنی پہنچ گئی۔ ہم دیکھتے رہ گئے۔ یہ کہانی سنا کر وہ پھر کہنے لگا کہ اللہ تعالی مولویوں کی بڑی فیور کرتا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے اس سے کیا حقیقت کہا کہ یہ حقیقت ہے، دیکھو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالی نیکوکاروں کا سرپرست ہوتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے کھل کر سامنے آ گئی کہ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہے علم دین کی فضیلت اور علم دین کی قدر، کہ علم دین جو حاصل کرتا ہے اللہ اسے مایوس نہیں کرتا اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے ایسی دین سیکھنے کی تڑپ والی
بیوی اتنی خوبصورت، اتنی زیادہ کمانے والی ایسی بیوی بھی اس کو مل گئی تو سارا سب کچھ بہتر ہو گیا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی جو ہے دین پر چلنا آسان فرما، ہمارے دلوں کے اندر بھی دین کی دولت بھر دے۔ پروردگار دنیا سے نفرت ہو، آخرت کی فکر ہو اور تیرا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ پروردگار ایسی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔